اللہ نے حضور پر ہمیں اور آپ کو درود و سلام پڑھنے کا حکم فرمایا. ٹھیک ہے, پہلے فرمایا, پہلے خبر دی, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ہمیں حکم کرنے سے پہلے بتایا کہ اللہ تعالی خود, اس کے تمام فرشتے جب سے اپنے نبی کو بنایا تب سے درود شروع فرمایا, بیچ میں وقفہ نہیں. یہ ذہن میں رکھنا, جب سے اپنے نبی کو بنایا تب سے درود شروع فرمایا, بیچ میں جمعہ ہفتہ اتوار چھٹی تعطل وقفہ نہیں آیا, نہ آیا ہے نہ آئے گا. پڑھتا رہا ہے, پڑھ رہا ہے, پڑھتا جائے گا. فرشتے پڑھتے رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, پڑھتے جائیں گے. اب غلو کی صورت کیا ہے؟ اب صورت حال یہ ہے کہ اگر ساری کائنات پڑھے یا نہ پڑھے, اللہ صرف ایک بار بھی پڑھ دے تو وہ پوری کائنات پہ بھاری ہے. وہ کہتے ہیں نا, تو ہے کیڑے کھیت دی مولی, تو تے پہلے بندہ معمولی. تو پڑھ نہ پڑھ, تیری اوقات کیا ہے, تیری زبان کیا ہے, تیرے لفظ کیا ہے, جو تو تیڑ کے کہتا ہے میں درود و سلام نہیں پڑھوں گا, تو نہیں بھی پڑھے گا تو ان کا کیا بگڑے گا؟ بھئی تو نے کیا سمجھ رکھا ہے یا تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم درود و سلام پڑھتے ہو تو حضور کی عزت بڑھتی ہے؟ فرمایا نہیں, ان کی عزت میں نہ تب فرق تھا نہ اب فرق ہے. تم نہ تھے, ان کی عزت تب بھی بلند تھی, تم نہیں رہو گے, ان کی عزت تب بھی بلند ہوگی. تو تمہارے پڑھنے سے تمہاری عزت بڑھائی ہے, ورنہ جس پر درود خدا پڑھ رہا ہو انہیں تمہارے درود کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں تو فرشتوں کے درود کی بھی ضرورت نہیں جب خدا جو پڑھ رہا ہے. اب یہ بڑی عجیب بات, امام سخاوی کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہی ساری کائنات پہ بھاری ہے. پھر کمال یہ ہے کہ ہم اگر ہمارے ذمے ہوتا, کبھی ہم غفلت میں, کبھی ہم نیند میں, کبھی ہم بے وضو, کبھی ہم زندہ, کبھی ہم مر گئے, اگر ہمارے ہی رب نے اپنے ہی ذمے لے لیا, فرمایا نہ اونگ ہے, نہ غفلت ہے, نہ سستی ہے, نہ موت ہے, اور مجھے باقی کام سلسلے محبوب پر درود ہمیشہ سے بغیر وقفے سے پڑھ رہا ہوں. 2 منٹ کے لیے اگر ہم مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ایک طرف, مخلوق باقی کو بھی, صرف فرشتوں کا ہی تصور کریں کہ فرشتے سرکار پر درود پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو پتا ہے باقی مخلوق اور فرشتوں کے بیچ میں ریشو کیا ہے؟ اس کائنات میں 99% فرشتے ہیں, 99% مخلوق میں 99% کون ہے؟ 1% کیڑے مکوڑے حشرات چرند پرند انسان حیوان حجر شجر, یہ 1%. آپ ذرا یہ جو خیر سے موبائل کو تکنے والے ہیں, کبھی کھیلتے کھیلتے ہی پتا کرنا شروع کر دیں کہ یہ کیڑے کتنے ہیں, یہ مکوڑے کتنے ہیں, یہ حشرات کتنے ہیں, یہ نباتات کتنے ہیں, یہ حیوانات کتنے ہیں, یہ کائنات کتنی ہے, اس کے اندر ہی آپ غرق ہو جائیں, آپ کو خبر ہی نہ ہو. یہ ٹوٹل 1%, اس میں ہم بھی ہیں. کیڑوں مکوڑوں حشرات نباتات, ان یہ کتنے فیصد ہے؟ 1%. 99% کون ہے؟ فرشتے. اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ, اللہ اور فرشتے تو نبی پر درود پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بھی سائڈ پہ کر لے, 99% مخلوق ہما وقت درود پڑھ رہی ہے, باقی بچ گئے مولانا صاحبان اور یہ جماعتیں.
ان سے بندہ پوچھے کہ تمہاری حیثیت اس میں ہے کتنی؟ اور تم منہ اٹھا کے جو کہتے ہو اسی یہ درود نہیں پڑھنا یہ پڑھنا ہے، تم ہو کون؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے کائنات میں؟ تم تو 0% بھی نہیں ہو، لیے پھرتے ہو اپنی جماعتیں، لے جاؤ اپنی جماعتیں، لے جاؤ اپنی صلواتیں، رسول کے لیے خدا اور مصطفیٰ کے لیے خدا تڑ کے کہتے ہیں ہم کھڑے ہو کے نہیں پڑھیں گے، کبھی کہتے ہم یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھیں گے۔ تم سرے سے ہی نہ پڑھو، ہماری طرف سے تم کلمہ بھی نہ پڑھو، ہماری طرف سے تم رام رام کرو، اتنی ہی تمہیں ضد ہے کہ درود و سلام نہیں پڑھنا۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری گنتی کیا ہے؟ تمہاری شمار کیا ہے؟ وہ ایک بندے نو وہ مرید بھی بڑے سن تے ووٹ بھی بڑے سن، وہ ہر سال بڑھ بھی جاتے تھے، 7 واری نہیں 8 واری وہ بندہ بن گیا، پیر تو ہی لنگڑا ہے، ایم پی اے بڑے ہے، پیر تو بھی لنگڑا ہے، تے انہیں جا کے تقریر کی تقریر کرنی میں نے شیعہ نے ووٹ نہیں دینا بھائی، یہ ووٹ لین ٹورے نے، اچھا میں نے وہابیاں نے ووٹ نہیں دینا، یہ اپیل کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، یہ انتخابی جلسے کی تقریر ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بھائی میری گل سن لو، میں نے شیعہ نے ووٹ نہیں دینا، میں نے جڑے نا بابیاں نے ووٹ نہیں دینا، میں نے مرزائیہ نے ووٹ نہیں دینا۔ السلام علیکم۔ جس وقت ووٹ ہوئے تو وہ آدمی اکثریت کے ساتھ ایک بار جیتا، دوسری بار جیتا، تیسری بار جیتا، 7 مرتبہ جیتا ہے، میرے خیال میں آج کل بھی جیتا ہوا ہوگا۔ کہہ کیا رہا ہے؟ مجھے اے بھی نہ دے وے، 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 اے بھی نہ دے وے۔ اصل میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، کملی والا اگر آج آ جائے اور کہہ دے کہ میرے ہوتے وہابی بھی درود نہ پڑھے آجے، جتنے ہیں نا منکر میرے ہوتے نہ پڑھے آجے، تو ساتھ جڑا احسان چڑھان دے ہو میرے ہوتے جی ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، تم یہ بھی نہ پڑھو، باقی جو تمہیں نہیں سکھا رہے جی الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، یہ اسی نہیں پڑھنا، یا رسول اللہ یہ نہیں پڑھنا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یہ نہیں پڑھنا، ساری طرف سے درود ابراہیمی بھی نہ پڑھو، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اپنی اوقات کو سمجھو، اپنی حیثیت کو سمجھو کہ تمہاری اوقات کیا ہے اور تمہاری کائنات میں حیثیت کیا ہے۔ تم اس کائنات میں 0% بھی نہیں ہو، تڑ کے کہتے ہو ہم نہیں پڑھیں گے۔ مصطفیٰ کے لیے خدا کے قرآن نے اعلان کر رکھا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور یہ مفاد ہی یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں ہماری اوقات یاد دلائی ہے کہ اگر کسی نے نہیں پڑھنا یا نہ پڑھے یا نہیں پڑھے گا تو وہ یہ کبھی مت سوچے میرے نبی کی عزت گھٹے گی، ذکر گھٹے گا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس لیے اگر کوئی پڑھے گا تو بھلا اس کا ہے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ، فقیر لوگ جب بھی بولتے ہیں جڑ سے بولتے ہیں۔ اب میاں محمد بخش آتے ہیں جے لکھ واری، یہ ہے صوفی کی زبان، جے لکھ واری عطر گلابوں، جے ایک واری نہیں 100 واری نہیں، جے لکھ واری عطر گلابوں دھوئیے نت زبانہ۔ تسی زور نہیں لایا تائیں تو سمجھ لیا۔ ہمارے علامہ صاحب نے جو وہ کافی پڑھی تھی نا خواجہ صاحب کی، اس میں بھی یہ لفظ آیا اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب، نت اتھے پنجابی میں بھی وہی لفظ آ گیا ہے، جے عطر گلابوں، جے لکھ واری عطر گلابوں دھوئیے نت، اور نت کیے مانا ہاں ہر ویلے لمحہ لمحہ، جے لکھ واری عطر گلابوں دھوئیے نت زبانہ، نام انہاں دے لائق نہیں۔
ایک تے لکھ واری او بھی پانی تے زمزم نہیں اتر تے گلابوں تے دھوئیے ہر ویلے پوچھے زبان نو ماریے تے او بھی گلاب تے او بھی اتر تے لکھ واری پھر بھی نام اونا دے لائق نہیں اگر کی کلمے دا کانا ایک کانا ہے جڑا ایدے نال میں انہاں دی تعریف لکھن لگا ایدی کی اوقات ہے اتھے تے جے زبان نو بھی لکھ واری گلابا نال بھی غسل دے بھی ہے پھر ادا نال بھی ہے پھر بھی بے ادبی بڑھ دی ہے ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزید